الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاتل او كما قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی بےحد تعریف و توصیف اور امت کے غمخوار آقا حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راہبر و رہنما، مرشد و ہادی، معلم انسانیت اور ساری انسانیت کے لیے کامل ترین نمونہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی آپ کو زندگی کے کسی بھی گوشے میں رہنمائی چاہیے تو نظریں مدینہ کے تاجدار حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف جاتی ہیں۔ وہ کامل ترین نمونہ حیات کہ زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا ہے ہی نہیں جس میں آپ نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اچھے معاشرے اور اچھی سوسائٹیز وہ ہوتی ہیں جہاں کے رہنے والے، یہاں کے بسنے والے، جہاں کے باسی، جہاں کے باشندے، ان کے درمیان، ان کے آپس میں پیار اور الفت والے روابط ہوتے ہیں، محبت اور یگانگت والے روابط ہوتے ہیں، اثار اور قربانی کے جذبات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد اور غم گسار ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایسا معاشرہ اور ایسی سوسائٹی، اسے آپ کامیاب معاشرہ کہہ سکتے ہیں، اچھا معاشرہ کہہ سکتے ہیں، اچھی سوسائٹی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کی کامیابی کے لیے اس کے پیچھے جو بیسک یونٹ ہے وہ خاندان ہوتا ہے، وہ ایک گھرانہ ہوتا ہے، ایک گھرانہ ہوتا ہے، ایک خاندان ہوتا ہے،
جس کا آغاز اور جس کی ابتدا دو افراد سے ہوتی ہے، ایک میاں اور ایک بیوی، پھر ان سے آگے نسل چلتی ہے، نسل انسانی۔ وہ ایک گھر ہے، اس میں دو افراد ہیں، پھر وہ 3 ہوتے ہیں، پھر 4 ہوتے ہیں، پھر 5، پھر 7، پھر 8۔ پھر اس گھر کے جتنے افراد ہیں پھر وہ آگے ایک ایک خاندان کے، نئے خاندان کے باعث بنتے ہیں، اور یوں ایک گھر سے، ایک خاندان سے کئی گھرانے اور کئی خاندان آباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک بھی ہے، پالن ہار بھی ہے، کہ ہر شے کی پالنے والا، پرورش کرنے والا بھی وہی ہے، خواہ زمین کی تہہ میں کوئی ہو، خواہ زمین کے فرش کے اوپر ہو، خواہ آسمانوں کی مخلوق ہو، خواہ سمندروں کی تہہ میں بسنے والی مخلوق ہو، ہر مخلوق کا پالن ہار وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے رحمان ہونا، ایک اس کی صفت ہے رحیم ہونا، اور ایک اس کی صفت ہے رحمان ہونا۔ مفہوم دونوں میں ایک جیسا ہے، رحیم میں بھی اور رحمان میں بھی، لیکن رحمان میں وسعت پائی جاتی ہے، رحیم کی جو رحمت ہے وہ محدود ہوتی ہے، وہ اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، لیکن جب رحمان کہا جائے گا تو پھر اس کی وسعت، اس کی رحمت جو ہے وہ لا محدود ہوتی ہے، اس کو ماپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا، میجر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک حکم دیا ہے، قرآن مجید میں جا بجا حکم دیا ہے، جہاں جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو، وہیں پہ یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارا رویہ احسان والا ہونا چاہیے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے رحم کے رشتہ ہیں، جن کے ساتھ جس طرح والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، احسان والا رویہ اختیار کرنا ہے، اسی طریقے سے جو تمہارے رحم والے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تم نے صلہ رحمی کرنی ہے، ان رشتہ داروں کو تم نے ان کا حق ادا کرنا ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے، رحم کے جو رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلقی کرتا ہے، کاٹتا ہے، فرمایا لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مخبر صادق ہیں، آپ کا ہر فرمان، آپ کی ہر خبر وہ صدق پر مبنی ہوتی ہے، سچائی پر مبنی ہوتی ہے، اور جس طرح اللہ رب العالمین اپنی کائنات پر، اپنی مخلوق پر رحمان ہے، اس کی رحمت ہر وقت اپنی مخلوق پر حاوی رہتی ہے، غالب رہتی ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ہمیشہ بڑے ہی حریص ہوئے ہیں، بڑے مہربان ہوئے ہیں، بڑے کریم ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات پلے باندھ رہنے چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے حریص ہیں، وہ فرما رہے کہ لا يدخل الجنت قاطع،
کتنی بڑی وارننگ ہے، کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہو، صلہ رحمی اختیار نہیں کرتے، تو فرمایا جنت تمہارے لیے نہیں ہے، پھر جنت تمہارے وجود کو قبول نہیں کرے گی اپنے اندر۔ اور یہ جو رحم لفظ ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اپنی صفت رحمان سے اس کو جوڑا ہے کہ اللہ رب العالمین جب رحمان ہوتا ہے ساری مخلوق پر رحم فرماتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ رحیم اور رحمان میں فرق کیا ہے؟ فرمایا وہ دنیا میں اللہ رب العالمین ساری مخلوق کے لیے رحمان ہے، جو اس کو مانتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اس پر بھی رحم فرماتا ہے۔ اور جو صبح سے شام تک اور شام سے پھر صبح آنے تک اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس کی نعمتوں سے متلذذ ہوتا ہے، اس کی عطا کردہ نعمتوں سے زندگی کی گاڑی کو چلا رہا ہے، راہ دواں کر رہا ہے، لیکن اپنے رب کا انکار کرتا ہے، اس کو رب نہیں مانتا، اس کو الہ نہیں مانتا، اس کو اپنا معبود نہیں مانتا، بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین رحمان ہے، پھر بھی وہ اس کو انکار کرنے والا ہے، اس کو بھی اپنے رحمت سے نوازتا ہے۔ یہ اس کی رحمان ہونے کی صفت ہے کہ وہ انکار کرنے والوں کو پر بھی اپنا رحم فرماتا ہے، اور جو اس کا اقرار کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، ان پر بھی اپنی رحمت کی چادر ڈال دیتا ہے۔ لیکن فرمایا رحیم کیسے ہے؟ فرمایا جب میدان محشر سجے گا، جب میدان محشر سجے گا، جب نامہ اعمال سامنے آئیں گے، لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں گے، جب وہاں نیکیوں اور برائیوں کا فیصلہ ہوگا، جب جنت اور دوزخ تقسیم کی جائے گی لوگوں میں، وہاں وہ صرف رحیم ہوگا، وہاں اللہ رب العالمین صرف رحیم ہوگا، اس لیے کہ وہاں اس کی رحمت صرف ان کے لیے ہوگی جو اس پر ایمان لائے صدق کے دل سے۔ لیکن کائنات میں، دنیا میں وہ رحمان ہے، اس کی رحمان کی صفت غالب ہے کہ اس کی ساری مخلوق جو ہے وہ اس کی رحمت سے مستفید ہو رہی ہے، انکار کرنے والے بھی اور ایمان لانے والے بھی، جس کو اپنا اعلان مانتے ہیں وہ بھی اس کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں، اور جس کو اپنا اعلان نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، خالق نہیں مانتے، مالک نہیں مانتے، پالنہار نہیں مانتے، وہ بھی اس کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کی رحمت لامحدود ہے دنیا میں۔ تو فرمایا یہ جو صلہ رحمی ہے، یہ جو رحم والے رشتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین اپنے رحمان ہونے کی صفت سے جوڑا ہے، کہ تم اپنے رشتہ داروں کے لیے وسیع القلب ہو جاؤ، تم اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنا دل کھلا کر لو، اپنے ہاتھ کو بھی کھلا کر لو۔ حضور صالح مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رحم ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا کریم جو مجھ سے کٹتے ہیں تو ان کو کاٹ دے، اور جو مجھ سے جڑتے ہیں تو ان کو جوڑ دے۔ اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دوسروں سے، رشتہ داروں سے کاٹتے ہیں، میں ان کو اپنے سے کاٹ کر دوں گا، جدا کر دوں گا، یعنی میرے رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جو رشتہ داروں سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری رحمت کے ساتھ وہ جڑ جائیں گے، میری رحمت کے ساتھ وہ جڑ جائیں گے، کہ جتنے وہ اپنے رشتہ داروں کے قریب ہوں گے، صلہ رحمی کا رویہ اختیار کریں گے، ان رشتہ داروں کے ساتھ ان کا رویہ، اس میں حسن سلوک ان کا شفقت والا ہوگا، مہربانی والا ہوگا، ہمدردی والا ہوگا، غمگسار ہوں گے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ان کی ضرورت کے مطابق ان کی مدد کریں گے، اور ان کی غلطی کے وقت ان کو معاف کریں گے، عفو درگزر کو جو ہے وہ رویہ اختیار کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے رحمت کے ساتھ وہ جڑ جائیں گے۔ اور جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کریں گے، برا سلوک کریں گے، ان کے رویوں میں نفرت ہوگی، وہ کاٹنے والے ہوں گے، رشتہ داروں سے بھاگنے والے ہوں گے، رائے فرائے کرنے والے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں میرے رحمت سے ان کو کاٹ دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا۔
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی عمر طویل ہو جائے تو فرمایا اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرے، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا اور اس کی عمر میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرما دے گا، وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرے۔ اب یہ صلہ رحمی اس لیے نہیں ہے، احسان والی بات بھی نہیں ہے، بدلے والی بات بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے رشتہ داروں سے بدلے کے طور پر کہ وہ اس کے ساتھ اچھا ہے اس لیے میں بھی ان کے ساتھ اچھا ہوں، فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار آپ سے بھاگ رہا ہے، آپ اس کے قریب جا رہے ہیں، وہ آپ سے اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں، وہ آپ کی دشمنی کر رہے ہیں، آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، فرمایا صلہ رحمی یہ ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر ہوتا ہے، صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ داروں کا رویہ میرے ساتھ بڑا عجیب ہے، عجیب تر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا ہوا، کیسے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ میں ان کے قریب ہوتا ہوں، وہ مجھ سے دور ہوتے ہیں، میں ان کے ساتھ محبت والا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ دانش مندی سے عقل مندی سے پیش آنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے جہالت کے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو سچ ہے اپنے کہنے میں، اگر تو اپنے کہنے میں سچ ہے، غلط بیانی نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ ایسے ہے کہ جیسے تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے۔ راکھ جو ہوتی ہے نا، یہ کسی چیز سے جلنے کے بعد جو آپ کے پاس پاؤڈر بن جاتا ہے، فرمایا ایسے ہے جیسے تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے۔ اور فرمایا جب تک تو اس رویے پر قائم رہے گا، اپنے اس طرز زندگی پر قائم رہے گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک فرشتہ ہمیشہ تیرا مددگار رہے گا۔ تو فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر رشتہ دار آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ احسان کریں، اگر وہ محبت کرتا ہے تو آپ محبت کریں، اگر وہ پیار کرتا ہے تو آپ پیار کریں، اگر وہ آپ پر احسار کرتا ہے تو آپ بھی احسار کا مظاہرہ اس کے ساتھ کریں۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے، یہ تو ادلا بدلہ ہے۔ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے وہ آپ سے بھاگ رہے ہیں، آپ ان سے قریب ہو رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اخلاق سے پیش آتے ہیں، وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو کاٹتے ہیں، آپ سے الگ ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے اور صلہ رحمی نہیں کرتا، اپنے آپ کو ان سے کاٹتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت کا وجود اسے قبول، جنت اس کے وجود کو قبول نہیں کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم نیکی کی اصل کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ وحی نازل ہوئی نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب پر میرے جان ماں باپ قربان ہوں، یہ ایک وحی آپ نے سنائی ہے ہمیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نیکی نہیں پا سکتے، نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پیاری شاہ جس سے تم محبت کرتے ہو اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسے ہی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرا یہ جو مسجد نبی کے سامنے جو باغ ہے نا، میری اور بھی باغ ہیں، میری اور بھی جائیداد ہے، سب سے زیادہ میں اپنی جائیداد میں سے اثاثوں میں سے سب سے زیادہ جسے محبت کرتا ہوں یہ جو باغ ہے نا، اس سے محبت کرتا ہوں، یہ سب سے وسیع باغ ہے اور کھجوروں کے درخت ہیں اس میں،
میٹھے پانی کا کنواں ہے اس میں، میٹھے پانی کا کنواں، وہ تصور آپ کر سکتے ہیں اس دور میں کتنی اہمیت تھی اس کی، جہاں پانی پینے کو نہیں ملتا تھا۔ تو فرمایا میٹھے کنویں کا پانی ہے اس میں، اور یہ وسیع باغ ہے، اور مجھے بہت منافع ملتا ہے اس سے، اور میں سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں۔ اس نے فرمایا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی سے کئی مرتبہ باہر تشریف لاتے تو اس باغ میں چلے جاتے، حضرت ابو طلحہ کے باغ میں چلے جاتے، اور آپ وہاں جا کر کے بیٹھتے باغ میں، آپ پھل کھاتے، پانی پیتے اس کنویں سے، دعائیں دیتے ابو طلحہ کو۔ تو یہ سارا سین سامنے تھا۔ ان کا یا رسول اللہ میں اپنے اس محبوب باغ کو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اپنی اس باغ سے میں اسے اللہ کی یہ جو وحی نازل یعنی اس کی روشنی میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے کرو، تمہارے جو چچا زاد ہے نا یہ ان کو صدقہ کر دو، ان میں تقسیم کر دو۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم حکم آپ کا سارا حکم، میں نے اپنے چچا زاد جو ہیں ان کے ہاں ان کو تقسیم کر دیا۔ اب اس سے ایک نکتہ اور ہمارے سامنے آتا ہے، فرمایا جب تم صدقہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کہاں سے شروع کرو؟ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ تمہارے جو رشتہ دار ہیں، تمہارے جو اقارب ہیں، اعزاء اقارب ہیں، جو تمہارے جو بالکل قریب کے لوگ ہیں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو تمہارے قریب کے رشتہ دار ہیں، قربت رکھنے والے ہیں، ان کو حق ادا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صدقہ کرنا چاہتے تھے اپنا باغ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو تمہارے وہ چچا زاد ہیں نا ان میں تقسیم کر دو۔ اس سے ہمیں نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ ابو طلحہ کے خاندان میں کون جو ہے وہ غربت کا شکار ہے، مفلسی کا شکار ہے، کون جو ہے وہ خوشحالی میں ہے۔ تو حضور نبی کریم نے یہ فرمایا کہ اپنے چچا زادوں میں تقسیم کر دو اپنے باغ کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے چچا زاد تھے، ان کے قریبی رشتہ دار تھے، اور وہ حقیقت میں اس بات کے مستحق تھے، وہ حقدار تھے۔ تو نبی کی فرمایا کہ اپنے چچا زاد میں اس باغ کو تقسیم کر دو، اس جائیداد کو تقسیم کر دو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے گھر سے اس کی ابتدا کریں گے۔ آپ اپنے گھر سے، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے ابتدا کریں گے۔ اور یہ جو رحم صلہ رحمی کہا جاتا ہے، رحم کے رشتے ہوتے ہیں، رحم کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ جو ماں اور باپ سے شروع ہوتے ہیں، جن کا ماں اور باپ سے تعلق ہوتا ہے، اور پھر وہ تعلق آگے بڑھتا بڑھتا بہن اور بھائی، اور پھر اپنے جو ہے وہ چچیرے اور ان قسم کے جو رشتے ان کی طرف وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو میرا مقصد جو بات کرنے کا وہ یہ تھا کہ میں کہتا تھا اچھی سوسائٹی، اچھا معاشرہ، کامیاب معاشرہ، احسن معاشرہ، بہترین سوسائٹی، جہاں امن و سکون ہوتا ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، غمگساری ہوتی ہے، ایک دوسرے کے پیار ہوتا ہے، الفت ہوتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بیسک یونٹ جو ہے وہ خاندان ہوتا ہے اور گھرانہ ہوتا ہے۔ اگر اپنے گھر میں آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنے بہن کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں، قربت رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہے، حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان پر سخاوت کرتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ضرورت ان کو پیش آ جائے ان کی آپ مالی مدد کرتے ہیں، ہر لحاظ سے آپ ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ جڑے رہتے ہیں، اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ جو تعلق ہے یہ بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا جب بھی والدین کا ذکر آیا کہ والدین کے حقوق ادا کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، وہیں بھی رشتہ دار جو ہیں ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ بھی تمہارا رویہ وہی حسن سلوک والا ہونا چاہیے، احسان والا ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی وعید سنا دی کہ لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہے، کاٹنے والا ہے، فرمایا جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بڑی وارننگ
اور کوئی نہیں ہو سکتی. ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، پھر ہمارا اپنا ذاتی فائدہ بھی اس میں. جیسے میں نے حدیث بارکہ آپ کو سنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے اور میری عمر جو ہے اس میں برکت ہو جائے، تو میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا مظاہرہ کروں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کا ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک فعل، وہ ہمارے لیے روشنیوں کے جو ہے وہ سمندر ہیں کہ ان سے اتنی ہمیں روشنیاں ملتی ہیں، ان سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے جو بھی پہلو ہے، جو بھی گوشہ ہے، اس کو جب ہم اپنے سامنے رکھیں گے اور اس کو اختیار کریں گے، اس کے ساتھ چلیں گے، اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو زندگی میں کسی بھی موڑ پر جو ہے وہ آپ کے لیے شرمندگی جو ہے وہ کا پہلو نہیں آئے گا، اور کسی بھی جگہ آپ کے لیے ناکامی اور نامرادی کا پہلو جو ہے وہ آپ کے راستے میں حائل نہیں ہوگا. باقی زندگی کی اپنی ایک راز و نیاز ہوتے ہیں. کسی کی زندگی مشکل گزر رہی ہوتی ہے، کسی کی زندگی جو ہے اسرت میں گزر رہی ہوتی ہے، کسی کی زندگی آسانی سے گزر رہی ہوتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کی عطا ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا ایک شخص جو ہے مشکل زندگی گزار رہا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے، ایسے بھی نہیں ہوتا. آپ سمجھیں کہ بہت بڑا خوشحالی میں ایک بندہ زندگی گزار رہا ہے تو آپ سمجھیں اللہ رب العالمین اس پر بڑا راضی ہے، ایسے بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بڑے بڑے اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ قربت رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے لیے زندگی بڑی مشکل، پہاڑ کی طرح مشکل ہو جاتی ہے. وہ فقر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاں اگر بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ رب العالمین ان کے لیے سمندروں اور پہاڑوں کو جو ہے وہ سونا بنا دے اور چاندی بنا کر سامنے پیش کر دے. لیکن وہ عزیمت والا راستہ اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے، اس مشکلات آتی ہیں، من جانب اللہ ہیں، یہ ہمیں آہستہ آہستہ گزار لیں گے، اسی طریقے سے گزار لیں گے. لیکن وہ جنت کے جو انعامات ہیں، وہ جو مزے ہیں، ان کے پیش نظر وہ ہوتے ہیں کہ یہاں تو مشکل حالات ہم دیکھ لیں گے، ہماری نظر وہاں پر ہے وہ جو اللہ نے ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں جنت میں. اور جو خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وارننگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا نوازا ہوا ہے، اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دو، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا چرچا کرو. اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے خوشحالی دی ہے، اللہ کا عطا کردہ مال، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوشحالی جو ہے وہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچاؤ، ان پر خرچ کرو. یہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے شکر ادا کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں زندگی کے پہلو ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ، آپ کی تعلیمات، آپ کے حدیث مبارکہ، قرآن مجید کی تعلیمات، ان کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کے جو ہماری ڈگر ہے، ہمارا جو طریقہ ہے، رویہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.